راہ روشنی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی ناموں اور شخصیات گزری ہے جو اپنی زندگی ختم ہوتے ہی گمنامی کے سمندر میں بہہ گئی، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی تھی جو زندگی سے زیادہ اپنی موت کے بعد سرخیوں میں رہے، جن میں ایک نام اسامہ بن لادن کا بھی ہے، جن کی وفات آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسامہ بن لادن اصل میں کون تھے اور انہیں مارنے کے بعد سمندر میں دفن کیوں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے اور ان کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں، جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل 2 ہی افراد کے موت پر روئے تھے، ان میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم سابقہ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کے کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاکہ اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے کی سوچ ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد النبی سے انتہائی عقیدت رہی۔ ان کی راضی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے دور میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیعی منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کرائے۔ اسامہ کو مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کا خاندان سعودی عرب کے عام لوگوں کی طرح امام احمد بن حنبل کے سیف الصالحین کو اصل اسلام سمجھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادی کی سی زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لائے اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے۔ اس دوران مصر کے حکمران حسن مبارک نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو وہاں سے بہت افغانستان میں جہاد کے کسی غرض تھے اور ان میں سے امنات ظاہری، جو کہ الجہاد کا ایک سرکردہ رہنما تھے، وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ حالیہ ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈرپوک اور ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ افغان جہاد کے دوران یہ ایک غیر اہم سی تنظیم تھی جو مجاہدین کے لیے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی، جو بے جانا ہوگا۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن اس میں مصریوں کے شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن عبداللہ غزام کے ہاتھوں سے نکل کر ایمن الظاہری کے نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ ان مصریوں نے ایک سازش کے ذریعے عبدالہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھا جو مزید رقوم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتے تھے، لہٰذا ان کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کی تابع بنا لیا اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم سمجھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر سن 2001 کو اسامہ بن لادن نے افغانستان میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹی وی چلا کر دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں حملوں کی اطلاعات آنے لگی۔ جس حملے کیے جا رہے تھے، اسامہ اپنی مٹھی سے ایک ایک انگلی کھولتے جا رہے تھے۔ پہلے جہاز کے ٹکرانے پر پہلی انگلی، دوسرے کے ٹکرانے پر دوسری انگلی، پھر پینٹاگون پر حملے کی خبر انہوں نے تیسری انگلی کھولی۔ وہ چوتھی انگلی کھولنے کے لیے بہت دیر تیار بیٹھے رہے، لیکن اس کی یہ حسد ناتمام رہ گئی۔
चौथा जहाज़ वाशिंगटन डीसी की तरफ जा रहा था। इसमें मौजूद हाई जैक उस पर मुसाफिर गालिब आ गए और ये जहाज़ पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। इन हमलों में 2977 अफराद हलाक और 25,000 से ज़ायद जख्मी हुए। उसामा बिन लादेन के वालिदा अमेरिका में होने वाले इस हमले को उसामा से मंसूब किए जाने को मुस्तरद करती है और वो इनसे बहुत प्यार करती थी। वो इन पर इल्ज़ाम लगाने से इनकार करती है। वो इन लोगों को इसका ज़िम्मेदार समझती है जो उसामा के आसपास थे। वो सिर्फ एक अच्छे लड़के को जानती थी जो हमसे सब ने देखा। वो कभी इनका जहाद भी रुख नहीं पाई। नाज़रीन ग्रामी, यही वो वाक़या था जिसके बाद अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढने निकल पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमेरिकी फोर्सेस ने हमला किया और उसामा बिन लादेन को मार डाला, जिसके बाद इनकी लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। इस हवाले से एक अमरीकी अहलकार ने हाल ही में बताया कि अमेरिका ने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक करने के बाद इनकी लाश को दरिया में फेंक दिया था। और दूसरी तरफ वाशिंगटन ने यह बयान भी दिया कि अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन को समंदर के एक जजीरे में दफन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी को नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि कोई भी मुल्क अलकायदा के दहशतगर्द को अपनी सरजमीन में दफन करने की इजाज़त नहीं देता। इस हवाले से सऊदी हुकाम से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने भी लाश लेने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें समंदर के एक जजीरे में इस्लामी रस्म व रवायत के मुताबिक दफन कर दिया गया। हुकाम का कहना था कि इस्लामी रिवायात के मुताबिक लाश को 24 घंटों के अंदर दफन करना होता है और इस कलील वक्त में उसामा की तदफीन के लिए जगह की तलाश मुश्किल थी, बल्कि नामुमकिन थी। समंदरी जजीरे में दफन करने या समंदर बर्द करने पर मज़ीद तफसील बताते हुए अमरीकी फौजी हुकाम ने दावा किया कि उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर बर्द किए जाने से कबल इस्लामी तरीके के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए एक सीनियर अमरीकी बहरी जहाज़ यूएस कार्ल विंसन में मुतक़िदा एक तकरीब में सफ़ेद कफन दिया गया। अहलकार के बकौल तकरीब के दौरान जहाज़ पर मौजूद एक फौजी अफसर की जानिब से बिन लादेन के हिजत हागी पर मजहबी कलमात की तिलावत की गई, जिन्हें अरबी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया था। तकरीब के बाद लाश को एक बैग में डालकर समंदर के हवाले कर दिया गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने